بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا۔ اللہ رب العزت سورۃ الفرقان کی ان دو آیات طیبات کے اندر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو بالخصوص انسانوں پر اللہ نے بے شمار انعامات فرمائے، اور انہی میں سے ایک انعام اللہ نے یہ بھی فرمایا وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا اور نیند کو راحت بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور دن کو اٹھ کھڑا ہونا بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور اسی نعمتوں کو خالق کائنات نے ایک بہترین انداز سے بیان فرمایا، اور یہی وہ بات یعنی رات اور دن کو بنانے والا وہی اکیلا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب رب العزت کا کوئی شریک بھی نہیں، یعنی جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ رب العزت کا دن اور رات کے بنانے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر موجود جو بھی چیز ہے وہ بھی اس اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی کوئی شریک اللہ کا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب دن اور رات کو میں نے بنایا اور ان جو چیز کائنات کے اندر ہے وہ میری ہی تخلیق شدہ ہے، تو پھر دنیا میں کوئی داتا اور دستگیر کیسے بن گیا؟ وہ کیسے بن سکتا ہے جبکہ ہر چیز کا خالق اور مالک میں ہوں؟ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور پھر اللہ نے دن کو اٹھنے کا بنایا، وقت یعنی دن جو ہے یہ کتنی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی۔ اگر ساری رات ہی رات ہوتی تو بڑے مسائل ہوتے انسانیت کے لیے، اور اگر سارا دن ہی دن ہوتا رات ہی نہ ہوتی تو پھر بھی کتنے بڑے مسائل ہوتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے اگر سارا دن ہی بنا دیتا تو کون تھا جو رات کو لاتا، اور اگر اللہ رات ہی بنا دیتا تو پھر کون تھا جو دن کو لاتا۔ یہ سارے کے سارے اختیارات میرے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ ہی ہے جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اور اسی لیے فرمایا اب دیکھیں کہ اللہ نے رات کو ہمارے لیے کیا بنایا؟ آرام۔ اب انسان سارا دن تھکاوٹ محنت مشقت کر کے جب رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ آرام کرتا ہے، سو جاتا ہے، نیند کرتا ہے، اور اس کا پورا وجود ایک سکون میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس اللہ نے اس رات کو ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم نیند کر کے اپنی تمام جسمانی تھکاوٹ کو، تمام ہر قسم کی جو ہے وہ پریشانی کو نیند کے ذریعے جو ہے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور پھر رات کی تاریکی کے بہت سارے فائدے ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اب دیکھیں ایک انسان ہے جو عابد ہے، اور ایک انسان جو اللہ کے سامنے رات کے وقت تہجد کے وقت اٹھ کر کھڑا ہونے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ پہلا وقت وہ سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اور آخری پہر وہ اٹھ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور استغفار مانگتا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ میرے رب نے انسانیت کے لیے یہ رات بھی بنائی، یہ دن بھی بنائے، اور جناب عالی اور پوری انسانیت کے لیے اللہ نے نیند کو ایک بہترین راحت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا میرے رب نے دن کو جو ہے وہ دن کو اٹھنے کا وقت، کام کاج کا،
مصروفیت کا، اپنے اللہ کا فضل اور رزق تلاش کرنے کا اللہ نے ایک بہترین وقت بنایا ہے، اور وہ دن کا وقت ہے۔ اور اسی لیے رات کے وقت جب ہم سوتے ہیں نا تو اس وقت ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ ہم تیرے نام کے ساتھ ہی باسمک اموت میں مر رہا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ پھر اٹھوں گا۔ گویا کہ یہ جو نیند ہے یہ موت والی ہی کیفیت ہوتی ہے، انسان کو کچھ نہیں پتا ہوتا جب اس کو نیند آ جاتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بالکل نہیں پتا ہوتا۔ اسی لیے یہ دعا پڑھتا ہے اللہم باسمک اموت و احیا، اور جب صبح کے وقت بیدار ہوتا ہے تو تب بھی وہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف ہم نے اٹھ کھڑا ہونا ہے، تو یہ دعا پڑھتا ہے۔ گویا کہ نیند کو موت ہی قرار دیا گیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو انسان پر بے شمار نعمتیں کی ہے اللہ رب العزت نے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، جب ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے تو پھر اس اللہ کا جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، اپنے رب کی حمد بیان کریں، اپنے رب کی ثنا بیان کریں، اپنے رب کے سامنے دعائیں اور التجائے کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور بہترین انسان وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے زبان دی ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ نے اس کو دل دیا ہے تو وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بندے کو قلبہ شاکر لسانہ ذاکر وبدن علی البلاء صابر، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے روحانی یا جسمانی اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ اور چوتھی، اگر اس کی عدم موجودگی میں جو اس کو اللہ نے بیوی دی ہے وہ نیک اور صالح ہے تو گویا کہ یہ بندہ دنیا اور آخرت کا سب سے بہترین سعادت مند بندہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان بالخیر پہ فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔